بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 19، صفحہ نمبر 472۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنة تسؤہم وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ بناؤ تم رازدار اپنوں کے علاوہ، نہیں روکیں گے وہ تم سے فساد کو۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، آرزو کرتے ہیں وہ تمہارے مشقت کی تاکہ ایک ظاہر ہو گئی ہے دشمنی ان کے منہوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اس سے بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تاکہ بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے اپنی باتیں اگر ہو تم سمجھتے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنو تم اے لوگو محبت کرتے ہو ان سے اور نہیں محبت کرتے وہ تم سے، اور مانتے ہو تم کتاب کو ساری۔ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ، اور جب ملتے ہیں وہ تم سے کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب تنہا ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں وہ تم پر پورے غصہ سے۔ قل موتوا، کہو مرو، بغیظکم اپنے غصہ میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سینوں والی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنة تسؤہم، اگر چھو لے تمہیں کوئی خوبی بری لگتی ہے ان کو۔ وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی خوش ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے۔ وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور اگر صبر کرو تم اور بچو تم نہیں نقصان پہنچائے گی تم کو ان کی چال کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والے ہیں۔ مختصر ترکیب۔ بطانتاً اس نیچے کا کپڑا، خلاف زہارتن دل کی بات، ہمراز، الا نون الون کوتاہی کرنا، سست و کمزور ہونا، منع کو متضمن ہونے کی وجہ سے متعدی بدو مفعول ہے، جیسے لولا الوک نصوحا لولا الوک جہدا۔ روح خبالاً دوسرا مفعول بھی ہے، خیال، فساد، تباہی، باب نصرہ کا مصدر بھی ہے۔ ما عنتم ما مصدریہ ہے، عنتم اس کا صلہ موصول صلہ مل کر ودو کا مفعول بھی ہے۔ ہا انتم، ہا حرف تنبیہ، انتم مبتدا جملہ، تحبونہم خبر، اور اولا منادا حرف ندا معذوف۔ ہا دوبارہ نہیں لائے، آیت 66 میں دوبارہ لائے ہیں۔ تؤمنون آدھا مضمون ہے، دوسرا آدھا فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بنائیں۔ اب سلسلہ کلام پیچھے کی طرف لوٹ گیا ہے۔ فرمایا تھا کہ اللہ کی مدد جب آئے گی کہ امت اعمال پر استوار ہو اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑیں، پھر بات پھیلتی چلی گئی تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ کامیابی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ خاص جنگی حالات میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھیدی اور رازدار نہ بنائیں۔ مسلمانوں کے دشمن مدینہ میں یہودی اور منافق تھے، منافقین میں بھی یہودی شامل تھے۔ پس اگر اپنے جنگی رازدار دشمنوں کو دے دو گے تو کامیابی مشکل ہے۔ تمہارے دشمن خواہ کوئی ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی، منافق ہوں یا مشرک، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، وہ تمہیں زک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ضرر پہنچے۔ کبھی ان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو وہ عداوت کے جذبات ظاہر ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جو دشمنی کی آگ بھری ہوئی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس عقل مندوں کا کام نہیں کہ ایسے بدباطن دشمنوں کو اپنا رازدار بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنوں کے سوا کسی کو جنگی حالات میں رازدار مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے دشمن تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تمہیں مشقت پہنچے، تم شکست سے دوچار ہو۔ بالیقین دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ ہم نے باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھو۔ اور سنو، تم ان سے واقعی محبت کرتے ہو، مگر ان کی طرف سے محبت ندارت۔ تم اللہ کی سبھی کتابوں کو مانتے ہو۔ بنی اسرائیل کے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی تمہارا ایمان ہے، مگر وہ تمہاری کتاب کو جو بنی اسماعیل پر نازل ہوئی ہے نہیں مانتے، اور تمہارے سامنے تو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری پیٹھ پیچھے تم پر غصہ کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصہ میں پھانسی کھا لو، ہمارا کیا بگڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہیں، وہ ہمیں تمہارے راز ہائے سربستہ سے واقف کر دیں گے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: سنو، تم اے لوگو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم اللہ کی سبھی کتابوں کو مانتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو اپنے غصہ میں مرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو سے خوب واقف ہے۔ اور سنو، تمہاری ذرا سی بھلائی بھی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے۔ ایسے کمینہ لوگوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کی کیا امید رکھتے ہو، اور دوستی کا ہاتھ ان کی طرف کیوں بڑھاتے ہو؟ اور اگر کوئی کہے کہ ہم ان کے ضرر سے بچنے کے لیے تعلقات ہموار رکھنا چاہتے ہیں تو جان لو کہ اگر تم نے صبر کیا، نفس ان کے ساتھ تعلقات سے روکا اور تم محتاط رہے تو ان کی چالیں رائے گاہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو پوری قدرت حاصل ہے کہ ان کی اسکیموں کو خاک میں ملا دیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچتا ہے تو ان کی وجہ سے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور احتیاط رکھو ان کی سازشیں تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو جب چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بٹھا رہے ہیں مومنون کو ٹھکانوں میں لڑنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدلی دکھائیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے کارساز ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین۔ مختصر ترکیب: غدن بمعنی سارا بھی آتا ہے، اس وقت وہ افعال ناقصہ میں سے ہوتا ہے۔ ضمیر واحد مذکر حاضر اس کا اسم ہے، اور جملہ تبویٌ خبر جمل حاشیہ جلالین۔ تبویٌ مضارع واحد مذکر حاضر ٹھکانہ دیتے ہیں، اتارتے ہیں، جگہ متعین کرتے ہیں۔ مقاعدہ مقعد کی جمع، منتہی الجموع ظرف مکان بیٹھنے کی جگہ۔ فشل سین فشلہ بزدلی دکھانا، ڈھیلا اور سست پڑنا۔ غزوہ احد میں صورتحال نازک ہو گئی تو یہود منافقین نے گھی کے چراغ جلائے۔ ابھی سابقہ سلسلہ بیان چل رہا ہے۔ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ یہود و منافقین کو بری لگتی ہے، اور جب کوئی تکلیف و بات پیش آتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے دوسری بات کی، پھر پہلی بات کی مثال ہے، اس لیے کہ پہلی مثال مفصل ہے اور دوسری مختصر، اس لیے مختصر کو پہلے بیان کیا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ ان کے بدر میں مارے گئے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کی تعداد میں مدینہ پر چڑھ آئے۔
وہ ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ مسلمان کل 1000 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی برائے نام تھے۔ پھر عین وقت پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا اور مجاہدین کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اس کمی کی تلافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت انگیز طریقہ پر فوجیوں کے ٹھکانے متعین کیے اور 50 تیر اندازوں کا دستہ فوج کی پشت پر ایک پہاڑی پر متعین کیا تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے، اور ان کو ہدایت دی کہ وہ اپنی جگہ کسی حال میں نہ چھوڑیں، خواہ جنگ میں کامیابی ہو یا ناکامی۔ اور میمنہ اور میسرہ پر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو مقرر کیا۔ یہ بہادر قبائل تھے، مگر شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ منافقوں کی طرح واپسی کی سوچنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا اور وہ جم گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلے انفرادی مقابلہ ہوا اور کافروں کے علم بردار یکے بعد دیگرے کام آ گئے۔ پھر عام مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملہ کیا اور کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ان کی عورتیں بھاگتی نظر آئیں۔ مجاہدین غنیمت جمع کرنے لگ گئے اور پہاڑی پر جو 50 تیر انداز مقرر کیے تھے ان میں سے 40 نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی غنیمت جمع کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ جب مورچہ خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے سواروں کے رسالہ کے ساتھ عقب سے حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جو زندہ تھے زخمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخموں سے چور تھے، مگر اللہ کا کرنا کہ کفار سراسیمہ ہو کر میدان سے چل دیے۔ یوں ہاری ہوئی بازی جیت لی گئی، مگر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ اس پر یہود اور منافقین نے خوب بغلیں بجائیں اور گھی کے چراغ جلائے۔ ان 2 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مورچہ بندی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال بروز جمعہ بعد نماز عصر میدان احد کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر نکل کر مقام شیخین پر فوج کا جائزہ لیا۔ جو نو عمر اور کم سن صحابہ تھے ان کو واپس کر دیا۔ یہ 8 حضرات تھے، ان کے نام سیرت المصطفیٰ جلد 2 191 میں ہیں۔ پھر بار کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب احد کے قریب پہنچے تو رأس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے قبیلہ کے 300 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس نے کہا، جب ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم بلا وجہ اپنی جانوں کو کیوں ضائع کریں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ مقام شیخین سے آپ نے رات کے آخری حصہ میں کوچ کیا۔ جب احد قریب آیا تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں اذان دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ کو سامنے اور احد کو پس پشت رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا۔ 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ جبل احد کے پیچھے ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ اگر ہم مشرکین پر غالب آ جائیں تب بھی تم وہاں سے مت ہٹنا، اور اگر مشرکین ہم پر غالب آ جائیں تب بھی تم اس جگہ سے مت سرکنا اور ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 4 قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور جنگی نقطہ نظر سے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی۔ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت میں عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندی کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور اپنا دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس شگاف سے پشت پر حملہ کا اندیشہ تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو وہ جگہ کیمپ کا کام دے، اس میں پناہ لی جا سکے اور دشمن اس کی طرف پیش قدمی کرے تو سنگباری کر کے اس کو خسارہ پہنچایا جا سکے۔ دشمن کے لیے ایسا نشیبی مقام چھوڑ دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو وہ فتح کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اگر مغلوب ہو جائے تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اس طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال سن 3 ہجری یوم سنچر کی صبح کو عمل میں آئی۔ ماخوذ الرحیق المختوم صفحہ 397 آیت کریمہ میں اسی مورچہ بندی کا ذکر ہے۔
جنگ عہد میں منافقین کا کردار۔ مقام شیخین سے طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے تمرد اختیار کیا تو وہ ایک تہائی لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر واپس ہو گیا اور احتجاج بھی کرتا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، دوسروں کی بات مان لی، مگر حقیقت میں علیحدگی کا یہ سبب نہیں تھا۔ اگر یہ سبب ہوتا تو اس کو لشکر کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس نازک موقع پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں کھلبلی مچانا چاہتا تھا۔ جب دشمن اس کی ایک ایک نقل حرکت کو دیکھ رہا تھا تاکہ ایک طرف فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ منظر دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں، پس اس کی یہ کارروائی سارا کھیل بگاڑنے کی ایک مؤثر تدبیر تھی اور قریب تھا کہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ دو اور قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑنے کے قریب ہو گئے تھے۔ وہ واپسی کی سوچ رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور وہ دونوں جماعتیں ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انصار کے دو قبیلے پھسلتے پھسلتے رہ گئے۔ خزرج کے قبیلہ بنی سلمہ نے اور اوس کے قبیلہ بنی حارثہ نے عبداللہ بن ابی کی طرح واپسی کا کچھ ارادہ کر لیا تھا۔ یہ دو قبیلے لشکر کی دونوں جانبوں میں تھے، اگر خدا نخواستہ یہ قبیلے پلٹ جاتے تو لشکر بے بازو ہو جاتا، مگر توفیق خداوندی نے ان دونوں قبیلوں کی دستگیری کی، اللہ نے ان کو واپسی سے بچا لیا۔ آیات کریمہ۔ اور یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے ان کی جگہوں میں جما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں، یعنی مورچہ بندی کا کمال اللہ کی ہدایت کی وجہ سے تھا۔ یاد کرو جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے کارساز تھے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے جب بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے ہمت ہار دی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کا مددگار ہے۔ یہ ان دونوں قبیلوں کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان جرم کے ساتھ ولایت خاصہ کی بشارت بھی سنائی ہے، جس سے وعدہ معافی بھی مترشح ہوتا ہے، اور جرم کو بھی ہلکا کر کے پیش کیا کہ دونوں قبیلے واپس نہیں ہوئے، صرف کم ہمت ہوئے، پھر اس کا وقوع بھی نہیں ہوا، بات خیال ہی کی حد تک رہی۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ ہمارے لیے نامناسب تھا، مگر آخری حصہ ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں۔ جنگ عہد میں فرشتوں کی کمک نہیں آئی۔ فرشتوں کی کمک بدر میں آئی تھی، مجاہدین کے ساتھ جنگ میں فرشتوں نے حصہ لیا تھا، پھر احزاب میں آئی، پھر حنین میں آئی، چنانچہ ان جنگوں میں واضح کامیابی ملی، اور جنگ عہد میں فرشتوں کی عام کمک نہیں آئی، اس لیے فتح ہزیمت سے بدل گئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا۔ ملحوظہ: اس دونوں آیتوں میں مقرر لایا گیا ہے تاکہ واقعہ کے دونوں اجزاء مستقل حیثیت حاصل ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔